آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کفا بالموت واعظا، کہ یہ جو موت اللہ نے بنائی ہے، یہ جو موت ہے یہ ضروری نصیحت کے انسان کے لیے کافی ہے۔ اگر بندہ غور و فکر کرے، کوئی بھی انسان ہو، کتنے منصوبے بنا رکھے ہوتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے ابھی یہ کرنا ہے، اولاد کے لیے، اپنے لیے یہ کرنا ہے، فلاں کاروبار شروع کرنا ہے، فلاں، لیکن سارے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو اس وقت ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے کہ آج جو ہم نے منصوبے بنا رکھے ہیں، کیا ان منصوبوں میں رمضان کی تیاری شامل ہے یا نہیں ہے؟ آج جو ہم نے منصوبہ بنا رکھا ہے کہ ہماری یہ مصروفیت اور یہ کچھ ہم نے کرنا ہے، ان منصوبوں میں رب کو راضی کرنا بھی ہے یا نہیں ہے؟ جو ہم نے پلان اور پلاننگ کر رکھی ہے، پلان بنا رکھا ہے کہ ہم نے فلاں کاروبار کا سیٹ اپ کرنا ہے، ہم نے اپنی اولاد کے لیے اس طرح کی کوٹھی بنانی ہے، اس اتنے بڑے منصوبے میں کہیں ہمارے پیارے آقا کا لایا ہوا دین بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سب سے بڑا دھوکہ اور ظلم ہے جو سب سے پہلے ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ ساری چیزوں کی پلاننگ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ دیکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم سب دیکھیں کہ کوئی انسان ہے اس کی زندگی پلاننگ سے خالی نہیں ہے، ترتیب سے خالی نہیں ہے۔ دنیا کے کام ہیں، ملازمت ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، مختلف قسم کے مشاغل ہیں، مصروفیات ہیں۔ ان مصروفیات میں اگر دین کو اٹھا کے دیکھیں، اس قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں، تو لگتا یوں ہے کہ یہ شاید ہمارے لیے آیا ہی نہیں تھا۔ ہماری منصوبے میں، ہماری ترجیحات میں قرآن کریم شامل نہیں ہے۔ آج ہم کیا چیز ہے پلاننگ کرنے والے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک فرد کے پاس کتنا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہمارے ملک کی خزانے کے اوپر جو ہماری حکومتیں ہیں، آپ آئے دن اخبارات میں کیا پڑھتے ہیں کہ ہماری اولین ترجیح یہ ہے، ہماری اولین ترجیح یہ ہے، ہماری اولین ترجیح یہ ہے۔ ہر قرآن میں یہ جملہ رٹا ہوا ہے۔ کبھی ہمارے منہ سے کسی نے، ہمارے مسلمان بھائی نے، ہماری ماں بہنوں نے، ہماری اولاد نے سنا ہوگا، ہمارے حکمرانوں کے منہ سے سنا ہو کہ ہماری پہلی اور آخری اولین ترجیح یہ قرآن پاک ہے؟ سنا ہو؟ نہیں سنا؟ ہم اولادوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا اور آخری جو ہدف ہے نا تمہارے رزلٹ کے اوپر، ہم تیار بیٹھے ہیں کہ رزلٹ آئے اور ہمیں پتہ چلے گا آپ نے کیا محنت کی ہے۔ ہم اولاد کو اتنا نہیں کہتے کہ ہماری زندگی اور آپ کی زندگی کا اولین مقصد یہ قرآن پاک ہے، یہ اسلام ہے، ہمارے پیارے نبی کا لایا ہوا ضابطہ حیات ہے۔ ہم نہیں کہتے۔ ہماری زندگی سے یہ ساری ترجیحات غائب ہیں۔ ہماری اولاد سے پھر کیسے، ان کی زندگی میں کیسے آئیں گی؟